رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا سے ارشاد فرمایا، جب آپ کا آخری وقت تھا، اپنی بیٹی سے کہا وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ، اے میری بیٹی ہم جو اہل بیت ہیں نا، قَدْ أَعْتَانَ اللَّهُ سَبْعَ خِصَالٍ لَمْ يُعْتَ أَحَدٌ قَبْلَنَا وَلَا يُعْتَ أَحَدٌ بَعْدَنَا، ہم جو اہل بیت ہیں ہمیں اللہ نے 7 کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں جو نہ ہم سے پہلے کسی کو دی ہیں نہ ہمارے بعد کسی کو دے گا۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا اس کے بعد جو فضیلتیں گنی ان میں سے کون سی فضیلت کا نام لیا؟ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا ہم اہل بیت میں اللہ نے میری صورت میں ایک ایسا بندہ رکھا ہے جو خاتم النبیین، فرمایا یہ میرے خاندان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، یہ میرے گھر کی فضیلت ہے کہ اس گھر میں ایک وہ بندہ رہتا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہے اور وہ خاتم النبیین ہے۔ فرمایا بیٹی یہ فضیلت اللہ نے تجھے دی ہے کہ تیرا باپ خاتم النبیین ہے، یہ فضیلت اللہ نے علی کو دی ہے کہ اس کا بھائی خاتم النبیین ہے، یہ فضیلت اللہ نے تیرے بیٹے حسن و حسین کو دی ہے کہ جن کا نانا خاتم النبیین ہے۔ یہ تمہاری فضیلت ہے، یہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارا باپ خاتم النبیین، یہ علی کہہ سکتا ہے کہ میرا بھائی خاتم النبیین ہے، تو احباب گرامی قدر یہ حسن و حسین کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جد خاتم النبیین ہے۔ فرمایا وَأَكْرَمُ النَّبِيِّينَ عَلَى اللَّهِ وَأَحَبَّ الْمَخْلُوقِينَ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں اکرم کیا، اکرم کیا، اور ساری مخلوق میں اللہ سب سے زیادہ محبت بھی میرے ساتھ کرتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اہل بیت رسول تمہیں اللہ نے عزت و کرامت بخشی اور تمہیں اللہ نے ساری مخلوق میں زیادہ محب رکھا۔ تو اس لیے احباب گرامی ایک اور برکت کے لیے حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِيُّ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور میں وہ ہوں جو ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا، ماہی مٹانے والا، جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے گا۔ اور ساتھ اس الفاظ کو سنتے یہ بھی یاد رکھیں، نبی پاک وصال کر گئے، کفر ابھی تک ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک کی حدیث تو صحیح ہے، حدیث میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے ذریعے اللہ اس زمین پر کفر کو ختم کر دے گا، میرا وجود ہے جس وجود کی برکت سے اللہ اس زمین سے کفر کو نیست و نابود کر کے مٹا دے گا۔ تو رسول تو وصال کر گئے، کفر تو ابھی بھی زیادہ ہے، مسلمانوں سے زیادہ ہے وہ۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ وہ جو آخر میں میرا بیٹا محمد مہدی آئے گا، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی وضاحت کی ہے، فرمایا اس کا دور میں محمد کا دور ہوں، وہ برکتیں میری برکتیں ہوں گی، اور زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی، آسمان اپنی برکتوں کے نزول کرتا چلا جائے گا، ہر طرف رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا وہ دور ہوگا تو میرے بیٹے کا، مگر ہوگا وہ میرا، اور وہ جو کفر مٹے گا اس کے وجود سے وہ حقیقت میں میرے وجود کی برکت ہوگی، وہ حقیقت میں میرے وجود کی برکت ہوگی۔ آج اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت میں ایک مضبوط عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اہل سنت کے بہت سارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اہل سنت کے ایک بہت بڑے جم غفیر کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے اور امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، یعنی ایک یہ عقیدہ ہے۔ اور اگر پیدا ہوں گے امام حسن کی اولاد سے ہوں گے یا امام حسین کی اولاد سے ہوں گے، رسول پاک نے فرمایا قیامت کے قریب ہوں گے، لیکن وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی سادات اور آل رسول ہیں نا، یہ آج بھی وہ ہیں جن کو رسول کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اور ان میں سے ہی کسی کے گھر رسول پاک کا وہ برکتوں والا بیٹا آئے گا جس کو رسول پاک فرماتے اس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے گا۔
تو اس لیے احباب گرامی اس کے بعد فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں وہ ہوں جس کے قدموں میں حشر ہوگا سارے لوگوں کا، یعنی میرے بعد قیامت ہے۔ اس کا مطلب یہ میرے بعد کیا ہے؟ قیامت ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بعد قیامت آئے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اس کو وہ کہتے ہیں جس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے